اور بنو قریظہ کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار فرمایا اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کے حالات اور کیفیات کو دیکھ کر آؤ کہ طاقت کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسے تیاری کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک اعتبار سے اس جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر جاسوس کسی حیثیت سے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تنبیہ اور تاکید کی تھی کہ ان کے درمیان رہ کر ہم مسلمانوں کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں دینی کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو جناب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو ان کی جب لوگوں سے ملاقات ہو گئی اور وہ لوگ جان گئے کہ ابو لبابہ ہمارے حالات لینے آئے ہیں، تو ان میں سے چند افراد نے پوچھا کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یعنی ہمارے خلاف کیا محاذ تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبان سے نہیں، صرف ہاتھ کے اشارے سے صرف اشارہ کیا کہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ ایک اشارہ جو انہوں نے کیا تو یہ گویا کہ وہ اتنا انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضور کی نافرمانی ہو گئی۔ واپس آئے اور آ کر اس ستون کے ساتھ باندھ لیا اپنے آپ، یا رسول اللہ مجھ سے بے وفائی ہو گئی، آپ نے مجھے منع کیا تھا، میری زبان تو چپ رہی لیکن میں ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کے بارے میں ان کو اطلاع دے آیا ہوں۔ اللہ پھر یہ آیات نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ خلط ملط بہت سارے اعمال ان کے پاس ہیں، ان قریب اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جب غفور ہوا رب اور جب رحیم ہوا اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی بھی اجازت ہوئی، تو خود جانے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے آ کر ان کو کھولا اور ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا ابو لبابہ وفادار تیرے جیسے لوگ ہوا کرتے۔ ہمیں ان احوال کے ساتھ اپنے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ صرف ہاتھ کے اشارے سے نافرمانی ہوئی تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور ہم صبح سے لے کر شام تک صرف ہاتھ کے اشارے کیا ہمارا پورا جسم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، لیکن اس کے باوجود ہم اس نافرمانی پر دلیل تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے کیا ہے اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، ہم یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ اور یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو کیسا چاہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو ایسا تیار کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ سچے سچے اور کھرے مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں کہ جب انہیں احساس ہو جائے تو اتنے نادم ہوتے ہیں کہ خود پھر قرآن ان کی ندامت کو دور کر کے ان کی بارگاہ رب العزت میں قبولیت کے یہ خوبصورت مجدے، خوشخبری اور بشارتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔